بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج سے 15-20 سال پہلے یہ الفاظ آپ نے نہیں سنے ہوں گے، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، بلکہ اردو ادب میں یہ الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ آپ اردو کی 20-25 سال پہلے کتابیں پڑھیں، 15-20 سال پہلے کتابیں پڑھیں، یہ الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو، نہ کسی ناول میں ملیں گے، نہ ڈائجسٹ میں ملیں گے، نہ کسی سیرت کی کتاب میں ملیں گے، کسی سوانح عمری میں ملیں گے، کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ یہ الفاظ ہوتے ہی نہیں تھے۔ آج یہ الفاظ بندے بندے کی زبان پر ہے۔ مجھے ٹینشن ہو گئی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی کا مریض ہوں، حرام موت مرنے کی طرف دل کرتا ہے، خودکشی کر لوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، پہلے ہمارے یہاں سوشل گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، بیٹھکیں ہوتی تھی جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ گاؤں دیہات میں داروں میں جا کر بیٹھتے تھے، دارے بنے ہوتے تھے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اسی طرح خانقاہوں پر جاتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ گیدرنگ، سوشل گیدرنگ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی، ایک فیملی بھی آپس میں اکٹھی نہیں بیٹھتی۔ لوگوں کے اپنے اپنے معمولات ہیں، پیسے کی دوڑ نے انسان کو انسان سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ڈیوائسز، یہ ویڈیو کالز، یہ انسانی جذبات کا نعم البدل نہیں ہے۔ یہ سکرینیں، یہ چیزیں، یہ انسان کا دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ ہے دلوں کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آج ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، انسانیت نے ترقی نہیں کی ہے۔ مشینوں کی ترقی انسانوں کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو آج انسان کو ایسا کندھا چاہیے جہاں پر سر رکھ کر انسان اپنے دکھ درد بیان کر سکے، رو سکے، اپنا غبار دل نکال سکے، اپنی پریشانیاں بتا سکے کسی کو، جس کرب سے، جس اذیت سے وہ گزر رہا ہے وہ کسی کو بتا سکے۔ ایسے مخلص لوگوں کا فقدان ہے، ایسے دوست نہیں ملتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان خود ایسا کندھا بن جائے، یا ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور بیٹھیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں۔ یہ نہ ہوا تو پھر ہمارا معاشرہ بہت سروائیو نہیں کر سکے گا۔ چہ جائے کہ مسلمان، ہم انسانیت کے کرائیٹیریا کو کوالیفائی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ انسان، پنجابی میں بولا جاتا ہے نا، بندہ بندے دا دارو ہوتا ہے۔ تو انسان ہی انسان کے دکھوں کا مداوع ہے، انسان ہی انسان کی پریشانیاں، انسان ہی انسان کے دکھ سن سکتا ہے، اس کا حل کر سکتا ہے، اس کو حوصلہ تسلی دے سکتا ہے۔ خانقاہوں پر یہی کچھ ہوتا تھا۔ شیخ کامل لوگوں کے دکھ درد سنتے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا، ان کو حوصلہ دیا جاتا، تسلی دی جاتی، اور رب تعالیٰ پر امید قائم کر دی جاتی۔ خرافات آ گئی ہیں، بدعات آ گئی ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جو لوگوں کو رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے جہاں پر ہمیں اپنے دکھ درد، اپنی پریشانیاں، اپنا حال دل بیان کر سکیں، اور ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ ہم زندگی میں مصروف عمل ہو سکیں۔ تو یہ اپنا کتھارسس ضرور کیا کریں اور ایسے لوگ ڈھونڈیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ وقت گیا، نہیں۔ جب طلب صادق ہو، طلب سچی ہو، تو آپ کو خالص دیسی گھی بھی مل جاتا ہے، خالص شہد بھی مل جاتی ہے، اور آپ کو جناب خالص دودھ بھی مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر طلب ہے نا کہ ہم نے خالص چیز لینی ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر طلب سچی ہوئی تو یہ لوگ مل جائیں گے، آپ کے آس پاس ہی ہوں گے، آپ کی فیملی میں ہوں گے، آپ کے گلی محلے میں ہوں گے، اور آپ کے گاؤں دیہات میں ہوں گے۔ ایسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صرف تلاش کرنی چاہیے، اور مخلص ہوں، گنتی کے لوگ ہوں، آپ کے تعلق والے، آپ کے دوست، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے ہو جائیں، با وفا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔